بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج ہم قرآن کے تعارف کے حوالے سے چند باتیں پڑھیں گے۔ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ قرآن اور حدیث میں یہی فرق ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل فرمائے، جبکہ حدیث حکم اللہ کا ہوتا تھا۔ جبرائیل حکم اللہ کا لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے، اور الفاظ جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تھے، جبکہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، اور فرمایا الف لام میم، یہ ایک نہیں بلکہ 3 حرف ہیں۔ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن ایک تو یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کی بات ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کے ذریعے اور خاص طور پہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ اتارا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ نازل بہ الروح الامین، اس کو لانے والے روح الامین ہیں، یعنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس قرآن کو لانے والے ہیں۔ روح الامین سے مراد جبرائیل ہے، کیونکہ قرآن کے ایک اور مقام پہ بھی فرمایا گیا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرَائِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَ، یعنی یہ مشرکین مکہ جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، وہ قرآن لے کر آتا ہے۔ چونکہ وہ قرآن لاتا تھا تو مشرکین مکہ جبرائیل سے دشمنی رکھتے تھے، تو یہاں روح الامین سے مراد جبرائیل ہیں۔ تو قرآن اللہ کی کلام جس کو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام لے کر آتے تھے، آگے فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے پیغمبر ہم قرآن کو آپ کے دل پہ اتارتے تھے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو قرآن کا مقصد لوگوں کو ڈرانا ہے اللہ کے عذابات سے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ باشعور ہو کر زندگی بسر کریں۔ تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ قرآن کے اندر جتنی باتیں ہیں، جتنے احکامات ہیں، یہ ایسے نہیں ہے کہ ایسے فضول باتیں ہیں، بلکہ ساری حق اور سچ پہ مبنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول الفصل، قرآن کی ہر بات فیصلہ کن ہے۔ وما هو بالحزر، یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پتہ نہیں ایسا ہوگا نہیں ہوگا، انسان کسی وہم میں رہے کہ پتہ نہیں اللہ پکڑے گا نہیں پکڑے گا۔ نہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن ہر بات اس کی فیصلہ کن ہے، اس لیے اے پیغمبر آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ تو قرآن ایک پرتاثیر کتاب بھی ہے، پرتاثیر، اس کا اثر ہے، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں ان پر اس قرآن کا اثر ہوتا ہے۔ یہ قرآن اس قدر پرتاثیر کتاب ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے ڈر سے۔ تو یہ کتاب قرآن کتاب اللہ اس قدر پرتاثیر کتاب ہے۔ تو بہرحال قرآن اس کا تعارف یہ ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، جبرائیل لے کر آئے کس پر؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے پیغمبر آپ کے دل پہ قرآن اترا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آپ یوں سمجھ لیں گویا یہ ایک معجزہ ہے کہ قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا نہیں پڑا۔ ایسا نہیں ہے جیسے ہم قرآن کو حفظ کرتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، رٹا لگا کے یاد کرتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو ہم جب حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، دل میں محفوظ کرتے ہیں، ہمیں بار بار پڑھنی پڑتی ہے، اس کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا کچھ نہیں تھا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدھا دل پہ قرآن اترا، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ جب قرآن اترتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے تاکہ میں اس قرآن کو یاد کر لوں، کہیں مجھے قرآن بھول نہ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے جلدی جلدی پڑھنے کے لیے کہ کہیں آپ قرآن بھول نہ جائیں، آپ جلدی جلدی اس کو یاد کر لیں۔ فرمایا اے پیغمبر آپ کا کام ہے خاموشی سے سننا، ان علینا جمعہ قرآن، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو آپ کے دل پہ جمع کریں گے، اس لیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب ہم قرآن پڑھ لیں وہی پوری ہو جائے پھر آپ اس قرآن کو پڑھیں، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ، پھر آپ لوگوں کو یہ قرآن بیان کریں۔ تو قرآن سیدھا آپ کے دل پہ اترا ہے، جیسے جیسے اترتا گیا آپ کے دل پہ محفوظ ہوتا گیا، اور کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن نہیں بھولا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیغمبر ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ کبھی بھی بھولیں گے نہیں۔ تو قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بھولے نہیں، آپ ایک حرف تک نہیں کبھی آپ بھولے، اور آپ کو یاد بھی نہیں کرنا پڑا، سیدھا آپ کے دل پہ اترا اور دل پہ قرآن جو ہے وہ محفوظ ہو گیا۔ قرآن اس کا تعارف یہ بھی ہے بلسان عربی مبین، یہ واضح عربی زبان کے اندر ہے۔ فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پہلے صحیفوں میں اس قرآن کا تذکرہ موجود ہے، پہلے صحیفوں میں تورات ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے ہیں، ان کے اندر بھی اس قرآن کا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہ قرآن ہے، قرآن کا تعارف ہے کہ اللہ رب العزت نے، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے دل پہ اتارا تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں، اور یہ قرآن عربی زبان میں ہے اور پہلے صحیفوں میں اس قرآن کا تذکرہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔